سب سے پہلے امجد صاحب میں آپ سے پوچھوں گی، ایک طرف سے مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ پیدائشی مجرم ہے ہر پاکستانی اب اس قانون کے پاس ہونے کے بعد، دوسری طرف آپ لوگوں نے ہلکی پھلکا احتجاج کیا ہے اور کوئی امینڈمنٹ پیش نہیں کی قومی اسمبلی میں اس بل کے اوپر. اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا احتجاج جو تھا وہ بھرپور احتجاج تھا. ہمارے چیئرمین صاحب نے اس پہ تنقید بھی کی اور تقریر بھی کی، اور اس کے بعد پھر اسد قید سر صاحب بھی بولے. اور جب ہم نے امینڈمنٹ کے بارے میں بات کی تو وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس میجورٹی ہے، ہم اس کو ہاؤس میں رکھیں گے، اس میں ہم امینڈمنٹ کے لیے آپ کو اجازت نہیں دے سکتے، جس پہ ہم نے واک آؤٹ بھی کیا اور باہر میڈیا سے بات بھی کی. شاید آپ کو یہ بات نہیں پہنچی. اصل میں انفارچونیٹلی مسئلہ یہ میرے خیال میں پاکستان میں جو ابھی نظام ہے یہ فسطائیت، یہ بدترین فسطائی نظام ہے پاکستان کی آج جو نظام یہاں پہ چل رہا ہے. جب ہم بولتے ہیں وہاں پہ قومی اسمبلی میں تو ہماری تقریر ہمیں نہیں دی جاتی، یا سینسرڈ کر کے ہمیں ہماری تقریر پکڑا دی جاتی ہے. اگر ہم باز نہیں آتے، جس طرح آج ہم نے وہاں پہ بلوچستان کی خواتین پہ بات کی کہ وہ یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے، تقریباً 28 دن ان کے ہو گئے ہیں، اور ان کے بڑے جائز مطالبات ہیں کہ انفورس ڈس اپیئرنسز کے خلاف، اور ان کے جو لیڈرز ہیں وہاں پہ ان کو فریولس چارجز پہ اٹھا کے اور قید و بند کی وہ صعوبتیں وہاں پہ برداشت کر رہی ہیں اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت. ہم نے حکومت سے مطالبہ کیا فلور آف دا ہاؤس پہ کہ آپ اس طرح کریں، ایک وفد بنا کے ان کے پاس آپ جائیں، ان کو آپ سنیں. جس طرح پہلے مہرنگ بلوچ صاحبہ یہاں پہ آئی تھی اور اس سے پہلے منظور یہاں پہ آئے تھے، تو شاید اگر ہم ہسٹری سے کچھ سیکھتے تو ہمارا یہ رویہ آج نہیں ہوتا. لیکن ہم نے ہسٹری سے کچھ نہیں سیکھا. مہرنگ بلوچ کو ہم نے بے عزت کر کے جب بیجا بلوچستان میں تو وہ بہت بڑی لیڈر بن گئی، اور اس طرح منظور کے ساتھ ہوا. اگر یہ لڑکیاں یہاں سے اٹھ کے وہاں پہ جائیں گے یہ بلوچستان، تو شاید بلوچستان کو پھر آپ کی ضرورت ہی نہ پڑے. اچھا، وہ ہو سکتا ہے کہ اپنے فیصلے وہ خود پھر لینا شروع کرے. اگر آپ ایک معاشرے میں کسی صوبے کی خواتین کو آپ بے عزت کر کے ان کے ہاں بھیج دیں تو آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ وہ تو آپ سے بات کرنے آئی ہیں. اچھا عامر رانا صاحب، آپ اس بل کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے اندر ترمیم ہوئی ہے 11(4)(e), اور اس کے تحت آپ کسی کو ایک مناسب شک کی بنیاد کے اوپر آپ کسی کو بھی اٹھا سکتے ہیں، پھر آپ عدالت میں ان کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 3 مہینے کے بعد آپ اس کو عدالت میں پیش کریں گے. یہ بل، یہ جو قانون ہے، یہ پہلے جون 2014 میں نافذ ہوا، اب 1 دہائی سے زیادہ ہو گیا ہے. کیا فائدہ مند رہا یا نہیں فائدہ مند رہا یہ دہشت گردی کو قابو کرنے کے لیے؟ دیکھیے، پہلے تو فری ٹرائل کے نام سے انٹروڈیوس کیا تھا 2014 میں. اس وقت بھی یہی پیش نظر تھا ریاست کے کہ وہ اس کے ذریعے جو ہے وہ معاملات کو کنٹرول کر لیں گے، اور بہت سارے ایسے لوگ جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ گرے لسٹ پہ ہیں، خواہ وہ سیاسی طور پہ ہوں، ملیٹنسی کے حوالے سے ہوں، تو وہ ان کو رکھ سکتے ہیں، ڈیروگیٹ کر سکتے ہیں. تو وہ تو ایک تھا. لیکن ابھی میرا خیال ہے کہ جو ریسنٹ سارا کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، وہ تو پاکستان کا اب تو سیکیورٹی ڈاکٹرین جو ہے ٹرانسفارم ہو گیا ہوا ہے. وہ ہارڈ اسٹیٹ کے اراؤنڈ جو ہے چیزیں ہو رہی ہیں، اور اس کے اراؤنڈ ہی سارے لیجسلیٹو میئرس لیے جا رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بلوچستان میں اسی طرح کا قانون جو ہے پچھلے دنوں جو ہے وہ پاس کیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ شہری اور سیاسی آزادیاں جو ہے وہ کم سے کم ہوتی جائیں گی، اور اب شہریوں کو جو ہے ریاست کے نئے ڈاکٹرین کے ساتھ جو ہے وہ ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. اور یہ ظاہر ہے کہ ایک خطرناک بات ہے، اور اس سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو اعلی کار ہے وہ سیاسی جماعتیں ہیں. یہ کسی تھاٹ پروسیس کے بغیر جو ہے وہ چیزیں ہو رہی ہیں. ایک انسٹیٹیوشن کا تھاٹ پروسیس ہے، اس کو جو یہ فیسیلیٹیٹر کے طور پہ کام کر رہی ہیں. اور مجھے تو یہ بھی لگتا ہے کہ جو آوازیں اس کے خلاف بھی اٹھتی ہیں، جب ان کو موقع ملتا ہے وہ بھی اس کو ریویو نہیں کرتی، بلکہ وہ صرف اپنی پوائنٹ سکورنگ ابھی کر رہی ہیں، کیونکہ سب سیاسی جماعتوں کا ایک ہی طرح کا رویہ ماضی میں رہا ہے، اور یہ محدود کرتی ہیں انسانی آزادیوں کو، فریڈم کو، ڈیموکریسی کے نام کے اوپر. ابھی سیکیورٹی کے نام کے اوپر ہو رہا ہے، اور ہم پوری ہسٹری ہے ایبڈو سے لے کے ابھی تک کہ جو سیکیورٹی کے نام کے اوپر اور کرپشن کے خاتمے کے نام کے اوپر جو چیزیں پاکستان میں ہوتی رہی ہیں،
وہ اس کو اس مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا گیا، ہمیشہ سے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا. مگر عامر رانا صاحب یہ بتائیے، چونکہ آپ دہشت گردی کے حوالے سے معاملات کی تحقیقات کرتے ہیں، آپ کو نہیں لگتا اس قانون کے بعد جو ہے امن و امان قائم کرنا زیادہ آسان ہو جائے گا؟ دیکھیے اس وقت اینٹی ٹیررزم ایکٹ جو ہے 97 میں جب انٹروڈیوس ہوا، ابھی تک اس میں 27 امینڈمنٹس ہو چکی ہوئی ہیں. اگر یہ صرف لیجسلیٹو میئر سے ہی ہونا ہوتا تو یہ تو معاملہ بہت پہلے سے حل ہو چکا ہوا ہوتا. اور ریاست کو تو پوری اپروچ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے چیزوں کو، اور وہ نہیں ہو پا رہی.